قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ جل شانہ نے ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے، دنیا و آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے ہمیں ایک ایسے فارمولے سے آشنا کیا، ایک ایسا نسخہ کیمیا ہمارے حوالے کیا کہ اگر اس نسخے کو ہم نے جان و دل سے اپنا لیا تو ہماری کامیابی یقینی ہے۔ اس نسخے کا نام تقویٰ ہے۔ پورے دین کی جان، پورے دین کی روح، پورے دین کا نچوڑ یہی تقویٰ ہے۔ ساری عبادتیں، شریعت کے سارے قوانین، سب کا مرکز و محور تقویٰ ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے واجب قرار دیا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، واجب کو واجب قرار دینے کا مقصد، حرام کو حرام قرار دینے کی غرض صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اسی ذریعے سے زیور تقویٰ سے آراستہ ہو سکتے ہیں۔ تقوی اور متقین کی پہچان بیان کرتے ہوئے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ارادتہم الدنیا فلم یریدوہا۔ دنیا نے انہیں بہت چاہا لیکن انہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا۔ وَأَسَرَتْهُمْ فَفَدَوْا أَنفُسَهُمْ مِنْهَا۔ دنیا نے انہیں اپنا قیدی بنانا چاہا، دنیا نے انہیں اپنا اسیر بنانا چاہا، لیکن انہوں نے فدیہ دے کر کے، قربانیاں دے کر کے اپنے کو دنیا کی اسیری سے رہائی دلا دی۔ پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب اسیر پکڑے جاتے تھے تو ان کے سامنے ایک آپشن یہ ہوتا تھا کہ وہ کچھ فدیہ دے کے، کچھ مال دے کر کے اپنے کو آزاد کرا سکتے تھے۔ مولا اسی کی طرف کنایا فرما رہے ہیں کہ دنیا نے انہیں اسیر بنانا چاہا لیکن انہوں نے دنیا کی اسیری میں رہنا گوارا نہ کیا، اگرچہ انہیں اس کے لیے قربانی دینی پڑی، فدیہ دینا پڑا۔ عیش و آرام کا فدیہ، مال و دولت کا فدیہ، لذتوں کا فدیہ۔ انہوں نے دنیا کی اسیری سے بچنے کے لیے اپنا عیش و آرام تج دیا، رنگین غذاؤں سے منہ موڑ لیا، عالیشان محلوں میں رہنے کے شوق کا گلا گھونٹ دیا۔ یہ وہ فدیہ تھا، یہ وہ قربانی تھی جو انہوں نے دنیا کی اسیری سے رہائی کے لیے پیش کیا۔ دنیا ہمیشہ متقیوں کا شکار کرنے کے چکر میں رہتی ہے، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دنیا اور اس کی رنگینیوں، اس کی جھوٹی چمک دمک کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، اور وہ ہے صاحبان تقویٰ کو اپنے جال میں پھنسانا۔ کیونکہ کمزور ارادے کے مالک غیر متقی افراد تو خود ہی اس کے پیچھے پیچھے چلے آتے ہیں، انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کرنے کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے۔ دنیا ان لوگوں کا پیچھا کرتی ہے جو اس کے مقابلے میں مزاحمت سے کام لیتے ہیں،
اور اس کے مکر و فریب کے جال میں پھنسنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ دنیا سے غیر معمولی لگاؤ اور اس سے شدید محبت شیطان کی سب سے بڑی اور سب سے مضبوط زنجیر ہے، جس میں وہ صاحبان تقویٰ کو جکڑنا چاہتا ہے۔ مشہور و معروف عظیم الشان مرجع تقلید شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ شیطان کے کندھے پر مختلف سائز کی بہت ساری زنجیریں پڑی ہوئی ہیں۔ شاگرد نے شیطان سے پوچھا، یہ زنجیریں کیسی ہیں؟ کہا، یہ میرے اوزار ہیں جن کے ذریعے میں لوگوں کا شکار کرتا ہوں۔ یہ والی زنجیر فلاں عالم کے لیے ہے، یہ والی زنجیر فلاں عالم کے لیے ہے، اور یہ جو سب سے بڑی زنجیر ہے یہ شیخ انصاری کے لیے ہے، انہیں شکار کرنے کے لیے۔ کسی معمولی زنجیر کی سے کام نہیں چلنے والا۔ کل رات میں نے انہیں 2 مرتبہ اس زنجیر میں جکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے توڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ صبح ہوئی، بلکہ اسی خواب میں ابھی شاگرد شیطان سے پوچھتا ہے، ان زنجیروں میں میری زنجیر کون سی ہے؟ شیطان نے کہا، تمہارے لیے زنجیر کی کیا ضرورت ہے؟ تم اس کے بغیر خود ہی میرے پیچھے پیچھے کھچے چلے آؤ گے۔ صبح جب ہوئی، آنکھ کھلی، شاگرد شیخ انصاری کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد شیخ انصاری سے اس نے جو اپنا یہ خواب بیان کیا، تو شیخ انصاری نے کہا کہ شیطان نے سچ کہا۔ کل رات مجھے اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، خب میرے پاس تھوڑی سی شرعی رقوم خمس وغیرہ سے یہ جو ہے متعلق رقم میرے پاس موجود تھی، جن کی استعمال کو میں اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے صحیح بھی سمجھتا تھا۔ میں نے 2 مرتبہ اسے خرچ کرنے کے لیے اٹھایا، مگر پھر میرا ارادہ بدل گیا اور میں نے وہ رقم وہیں رکھ دی۔ یہ 2 مرتبہ جو رقم اٹھائی، یہ دونوں مرتبہ شیطان کی وہی زنجیر تھی کہ اگر اٹھا لیتے اس رقم کو تو اس کی زنجیر میں پھنس چکے تھے۔ شیطان نے اللہ کے مخلص بندوں کے سوا، اللہ کے مخلص بندوں کے سوا ہم سب کو بہکانے کی قسم کھائی ہے۔ خداوند متعال کے سامنے اس نے کہہ دیا تھا کہ تیری عزت کی قسم، تیرے مخلص بندوں کے علاوہ میں سب کو بہکانے کی کوشش کروں گا، اور بڑی چالاکی کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے۔ کسی بھی حال میں وہ مایوس نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہارتا۔ روایت میں ہے کہ اللہ نے جناب موسیٰ کی، جناب جبریل امین نقل کر رہے ہیں اس واقعے کو، کہ اللہ سے جناب موسیٰ کی مناجات کے وقت جبریل امین نے شیطان کو کوہ طور پر دیکھا، اس سے پوچھا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو وحی الہی، مقدس لوحوں اور خدا سے راز و نیاز و مناجات کا موقع ہے، یہ موسیٰ کا مقام ہے، کسی عام شخص کا نہیں، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں، لیکن میں یہاں بھی مایوس نہیں ہوں، میں کامیابی ملنے تک کوشش کرتا رہوں گا، چاہے وہ مجھ سے ہی کیوں نہ ہو، میری کوشش جاری رہے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان اللہ کے مخلص بندوں کو بھی بہکانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اگرچہ اسے معلوم ہے کہ کامیابی نہ ملے گی، کوشش کرتا ہے مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔
جب موسیٰ جیسوں کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ہم جیسوں کو کہاں چھوڑے گا؟ پیٹ کے پجاری پرندوں کو پکڑنے کے لیے کیسے کیسے مزیدار دانہ ڈالے گا۔ اللہ کے بندوں کا شکار کرنے کے لیے یہ دنیا اور اس کی رنگینیاں شیطان کا جال ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے اور جال سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے امیر المومنین، امام المتقین جیسے مجاہد کی رہنمائیوں سے فائدہ اٹھانے اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر مشعل راہ بنائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ علی جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی شیطان اور اس کی سازشوں سے غافل نہیں ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دنیا کے سلسلے میں امیر المومنین کے طرز عمل کی ایک جھلک بیان فرمائی ہے جو لائق عبرت ہے۔ اہواز کے حاکم نجاشی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نصیحت کا تقاضا کیا۔ امام کو خط لکھا تھا کہ مولا مجھے نصیحت فرمائیں۔ نصیحت بہت ضروری ہے۔ انسان کسی مقام اور رتبے تک پہنچ جائے نصیحتوں کا محتاج ہے۔ مراجع کرام حتیٰ بزرگوں سے نصیحت کا تقاضا کرتے ہیں۔ عزنی، مجھے موعظہ کیجیے، مجھے نصیحت کیجیے، چاہے ہم کتنے ہی بڑے مومن کیوں نہ ہوں، کتنے ہی بڑے متقی و پرہیزگار کیوں نہ ہوں، کیونکہ شیطان اپنی کوششوں میں لگا ہے، وہ بیکار نہیں بیٹھا ہے۔ اگر ہم نے صحیح طریقے سے نہ کیا تو کبھی بھی شیطان کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہذا اس نے خط لکھا امام جعفر صادق علیہ السلام کو اور امام سے نصیحت کا تقاضا کیا کہ مولا آپ مجھے نصیحت فرما دیں۔ امام نے ان کے جواب میں تحریر فرمایا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ جب فدق جناب فاطمہ زہرا کو مل گیا تو مولا فرماتے کہ میں فدق کے باغات میں سے، یعنی پیغمبر نے جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے کیا تھا یہ جو ہے فدق کا گاؤں، کیونکہ فدق ایک باغ نہیں ہے، فدق ایک گاؤں کا نام ہے، اس میں بہت سارے باغات تھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب فدق مل گیا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تو میں ایک دن فدق کے باغات میں سے ایک باغ میں کام کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک ایک حسین و جمیل عورت میرے سامنے آ گئی۔ میرے ہاتھ میں پھاوڑا تھا جس سے میں زمین کو ہموار کر رہا تھا۔ اس عورت نے مجھ سے کہا، اے ابو طالب کے بیٹے، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں تو پھر اس محنت و مشقت اور پھاوڑا چلانے کی آپ کو ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ میں آپ کو مالا مال کر دوں گی، زمین کے خزانے آپ کے قدموں میں ڈال دوں گی، پھر آپ اور آپ کی نسلیں عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گی۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں دنیا ہوں۔ میں نے کہا جاؤ تم اپنے لیے کوئی اور شوہر ڈھونڈ لو۔ اور یہ شعر پڑھتے ہوئے میں دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ شعر یہ ہے، لقد خواب من غرته الدنیا الدنیا، شکست کھا گیا، ناکام ہو گیا، ہار گیا وہ انسان جسے یہ پست دنیا فریب دینے میں کامیاب ہو گئی۔ وزینتها فی تلک المشاعل، جو دنیا کی زینتوں سے، دنیا کی سجدج سے مرعوب ہو گیا، فریب کھا گیا، اس کی ہار ہو گئی۔ فقلت لها غری سوایا فاننی عزوف عن الدنیا ولست بجاہلی۔ میں نے اس سے کہا جا کے کسی اور کو دھوکہ دے، جا کے کسی اور کو فریب دے، کیونکہ میں دنیا سے روگرداں ہوں۔
اور میں جاہل نہیں ہوں. مجھے دنیا سے دل بستگی کے انجام کی خبر ہے. میں جانتا ہوں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. میں دنیا سے روگردہ ہوں. وما انا والدنیا فإن محمدا احل سریعا بین دل تلک الجنادل. مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے, مجھے دنیا سے کیا واسطہ ہے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی بھی پتھروں کے درمیان دفن ہو گئی. وَحَيْحَاتْ أُمْنَ بِالْكُنُوزِ وَبُدِّهَا وَأَمْوَالِ قَارُونَ وَمُلْكِ الْقَبَائِلِ. میں کہا ہیہات کہ میں دنیا کے خزانوں سے لو لگاؤں, میں دنیا کے خزانوں کی آرزو کروں. قارون اور قبائل کی قارون کے مال و دولت اور قبائل کی بادشاہی و سلطنت کا خواب دیکھوں. الیس جمیعا للفناء مسیرنا وَيُطْلَبُ مِنْ خُزَّانِ بِالطَّوَائِلِ وَيُطْلَبُ مِنْ خُزَّانِهَا بِالطَّوَائِلِ. کیا ہم سب کا مقدر دنیا سے جانا نہیں ہے؟ کیا ہم سب کے مقدر میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے, ہمیں ایک دن دنیا سے کوچ کرنا ہے, اور دنیا سے کوچ کرنے کے بعد آخرت میں سب کو ایک ایک چیز کا تفصیل سے حساب دینا ہے. فغری سوایا اننی غیر راغب بما فیک من عز و ملک و نائلی. جا کسی اور کو دھوکہ دینا, جا کسی اور کو فریب دینا, کیونکہ تیرے اندر جو دولت پائی جاتی ہے, جو اقتدار پایا جاتا ہے, جو عطائیں پائی جاتی ہیں, مجھے نہ تجھ سے کوئی لگاؤ ہے, نہ تیری دولت سے کوئی لگاؤ ہے, نہ تیرے عز و وقار و اقتدار سے کوئی رغبت ہے مجھے. فقد قنعت نفسی بما قد رزقته. جو کچھ میرے پروردگار نے میرا حصہ معین کر دیا ہے, میں اسی رزق پر قانع ہوں, وہی میرے لیے کافی ہے. فَشَأْنُكَ يَا دُنْيَا وَأَهْلُ الْغَوَائِلِ. دنیا تو اور تیرے اندر رہنے والے ناپسندیدہ صفات کے حامل افراد, تجھی کو مبارک ہو. مجھے نہ تجھ سے کوئی سروکار ہے, نہ تیرے ان افراد سے کوئی سروکار ہے. فَإِنِّي أَخَافُ اللَّهَ يَوْمَ لِقَائِهِ وَيَخْشَ عَذَابًا دَائِمًا غَيْرُ الزَّائِلِ. مجھے خوف اللہ کا خوف ہے, اس دن کا خوف ہے جو اپنے پروردگار کے سامنے روز قیامت پیش کیا جاؤں گا. مجھے اس دن کا خوف ہے, مجھے اس ابدی ہمیشہ باقی رہنے والے عذاب کا خوف ہے. لہذا مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے, جا کے کوئی اور شوہر اپنے لیے تلاش کر لے. اس کے بعد امام جعفر صادق تحریر فرماتے ہیں کہ مولا علی اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ ان کی گردن پر کسی کا کوئی حق نہیں تھا, اور خدا سے اس حال میں ملاقات کی کہ خدا خود آپ کا مداح تھا اور کسی قسم کی مذمت و سرزنش کے آپ مستحق نہ تھے. اسی لیے تو مولا نے کہا تھا فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی دنیا سے کامیاب جا رہا ہے, کیونکہ علی کے کردار میں, علی کے صحیفہ کردار میں ایک سیاہ نقطہ نہیں پایا جاتا. آپ کے بعد تمام ائمہ نے بھی آپ ہی کی سیرت کی پیروی کی اور اپنے دامن کو ہمیشہ دنیا کی آلودگیوں اور اس کے شر سے بچائے رکھا. سچ ہے
یہ دنیا دل لگانے کے قابل تو نہیں ہے کہ اس کی خاطر انسان حلال و حرام کی تمیز بھلا کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے، جس کی جمع کی ہوئی پونجی لمحوں میں ہوا ہو جاتی ہے، جس کی حکومت و سلطنت چھن جاتی ہے، آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ لدو للموت وابن للخراب، بچے پیدا کرو مرنے کے لیے، عمارتیں بناؤ خراب ہو جانے کے لیے۔ نہ اولاد کو بقا ہے نہ عمارتوں کو بقا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دربار میں ایک نہایت نیک، پارسا اور صالح شخص بھی تھا۔ وہ روزانہ اپنی ساری کمائی راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتا تھا۔ شاہ جہاں کو اس کی خبر ہو گئی۔ شاہ جہاں نے اسے دربار میں طلب کر لیا اور پوچھا، کیا تمہیں مال و دولت سے لگاؤ نہیں ہے؟ تمہیں مال و دولت پسند نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ مجھ سے زیادہ مال و دولت سے کسے لگاؤ ہوگا؟ مجھ سے زیادہ کون مال کا عاشق ہوگا؟ میرے عشق کا عالم یہ ہے کہ میں اپنی دولت کا، اپنے مال کا ایک ایک پیسہ خرچ کر دیتا ہوں، ایک ایک پیسہ خرچ کر دیتا ہوں۔ دوسروں کی طرح میں اپنے بعد والوں کے لیے نہیں چھوڑتا۔ ظاہر ہے جو دولت راہ خدا میں خرچ ہو جائے وہ انسان کو ہمیشہ کام آئے گی۔ جو پیسہ ہم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں وہ ہمیں ایک دن چھوڑ دے گا، لیکن جو دولت ہم نے راہ خدا میں خرچ کر دی وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، ابدی زندگی میں ہر قدم پر ہمیں سہارا دے گی۔ ورنہ یہ ساری دولت انسان اسی دنیا میں چھوڑ کر آخرت کے سفر پر روانہ ہوگا اور وہاں اس کا ہاتھ خالی ہوگا۔ انسان اس دنیا میں راہ خدا میں جو کچھ اپنی حلال کمائی سے حاصل کی ہوئی دولت کو خرچ کرے گا، کم از کم اس کا 10 گنا اس ابدی زندگی میں اسے ملے گا۔ اسی لیے امام سجاد علیہ السلام سائل کا ہمیشہ خندہ پیشانی سے استقبال فرماتے تھے اور کہتے تھے، مرحبا مرحبا بمن يحمل زادی الی الاخرہ، خوش آمدید خوش آمدید وہ شخص جو میرا زاد سفر آخرت کے لیے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے لے جا رہا ہے۔ دنیا کے فریب کا ایک ذریعہ اور انسان کی آزمائش و امتحان کا ایک وسیلہ بال بچوں سے افراط کی حد تک محبت ہے کہ انسان ان کی خواہشوں اور فرمائشوں کی تکمیل اور ان کے کیریئر سنوارنے کے بہانے حلال و حرام میں تمیز کو بھلا بیٹھتا ہے اور ہر راستے سے اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ایک شخص مولا کائنات کہ حضور میں کہنے لگا، اللہم انی اعوذ بکا من الفتن، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں فتنوں سے، امتحانوں سے، آزمائشوں سے۔ حضرت نے فرمایا، لا تقل ھذا، یہ دعا اللہ سے نہ مانگو، فإن اولادک من الفتن، تم فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، تمہاری اولاد بھی تو فتنوں ہی میں سے ہے، گویا تم اولاد سے بھی جو ہے پناہ مانگ رہے، تمہیں اولاد بھی نہیں چاہیے۔ پھر مولا کائنات نے اپنی اس بیان کی تائید میں سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 کی تلاوت فرمائی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ یعنی وسیلہ آزمائش و امتحان ہے۔ اللہ اولاد کے ذریعے تمہارا امتحان لے گا کہ تم اولاد
پرست ہو یا خدا پرست، اولاد کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے تم خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ گے، اس کی نافرمانی کرو گے یا نہیں؟ ہمیشہ اتنے ہی اولاد کی خواہشوں کو پورا کرو گے جتنا خدا نے اجازت دی ہے جہاں تک۔ ہاں، خدا سے یہ دعا ضرور مانگو کہ اللہم انی اعوذ بکا من مضلات الفتن، اے خدا پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں میں آزمائش کے لمحات کی لغزشوں سے، تاکہ فتنوں کے وقت میرے قدم لڑکھڑائیں نہیں، ڈگمگائیں نہیں۔ امتحان ہمیشہ ہے، اس سے کیا بھاگنا؟ امتحان میں کامیابی کی دعا مانگو۔ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی انتہائی مختصر ہے۔ اس مختصر سے وقت کے لیے دنیا سے دلبستگی اور اسے آباد کرنے کے لیے اپنے خالق و مالک سے سرکشی سراسر حماقت و دیوانگی ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر ایک شخص کو چلچلاتی دھوپ میں عبادت میں مشغول پایا۔ جناب عیسیٰ نے اس سے کہا، تم سائے میں جا کر کے عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا، میں نے ایک پیغمبر سے سنا ہے، کیونکہ اس زمانے میں ایک وقت میں ایک ہی پیغمبر نہیں ہوتے تھے، بہت سارے پیغمبر ہوتے تھے، ہر ایک پیغمبر کا الگ الگ ایریا اور علاقہ ہوتا تھا۔ میں نے ایک پیغمبر سے سنا ہے کہ میں 700 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہوں گا، میری عمر اس سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے میری عقل نے اس مختصر سی مدت کے لیے گھر بنانے کی اجازت نہیں دی کہ تھوڑے دن تو رہنا، گھر بنا کے کیا کریں گے؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کا گھر بناؤ۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی خبر سناتا ہوں جسے سن کر تم حیرت زدہ رہ جاؤ گے۔ اس نے عرض کیا، وہ کون سی خبر ہے؟ جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک ایسی قوم آئے گی جس کی عمر 100 سال بھی نہ ہوگی، مگر وہ اپنے لیے عالیشان عمارتیں اور محل تعمیر کریں گے، باغ اور پارک بنائیں گے، ان کی آرزویں 1000 برس کی ہوں گی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو اپنی پوری زندگی ایک ہی سجدے میں گزار دیتا۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ نے اس سے کہا، اس غار کے اندر چلے جاؤ، تمہیں بڑی عجیب و غریب چیزیں وہاں نظر آئیں گی۔ جب وہ غار میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ پتھر کے تختے پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اور اس کے سرہانے پتھر کی ایک تختی لٹک رہی ہے جس پر لکھا ہوا ہے، انا فلان الملک، میں فلاں بادشاہ ہوں، انا الذی عمرت 1000 سنہ، میں نے 1000 برس زندگی کی ہے، وبنیت 1000 مدینہ، میں نے 1000 شہر بنائے ہیں، وتزوجت ب1000 بکرین، اور میں نے 1000 باکرہ لڑکیوں کے ساتھ شادی کی ہے، وہزمت 1000 عسکر، اور 1000 فوج کو میں نے شکست دی ہے، ثم کان مسیری الی ھذا، یہ سب کرنے کے بعد میرا انجام یہ ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا پڑا ہوں۔ فاعتبروا یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل و خرد، میرے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ چنگیز خان اور سکندر اعظم دونوں بڑے مشہور فاتح ہیں، فاتح اعظم کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ چنگیز کی جو ہے فتوحات بھی، ان کا سلسلہ بہت دراز ہے، اور سکندر کی فتوحات بھی بے نظیر ہیں۔ دونوں نے جس علاقے کا جب ارادہ کر لیا اس پر قبضہ کر لیا۔
جس وقت سکندر نے ایران پہ قبضہ کیا، ایران اس زمانے میں بہت ہی عظیم ملک مانا جاتا تھا، بڑا پاورفل ملک تھا، مگر سکندر نے یونان سے چل کے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد اس وقت جو ایران کا بادشاہ تھا دارا، اس کی بیٹی سے شادی رچا لی۔ جب سکندر کی موت ہوئی ہے تو سکندر کے جنازے پر دارا کی بیٹی نے یہ مرثیہ پڑھا تھا: اے دارا کو شکست دینے والے سکندر، میں تو یہ سمجھتی تھی کہ تجھے کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا، مگر یہ کیا، تو موت سے ہار گیا۔ تو چنگیز اور سکندر دونوں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان دونوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھ دینا، تاکہ دنیا یہ مشاہدہ کر لے کہ وہ چنگیز، وہ سکندر جس کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا تھا، جانے کتنے ملکوں پر اس نے قبضہ کر لیا، جو فاتح اعظم کہلاتا تھا، دنیا سے جاتے وقت اس کا ہاتھ خالی ہے۔ وہ اپنے ہمراہ ساری دولت چھوڑ کے جا رہا ہے، سارے مال و منال، کوئی بھی اس کے ساتھ، اس کے ہمراہ نہیں جا رہے ہیں۔ دنیا کے فریب کے حربے بہت ہیں، بہت سارے حربے ہیں ہمیں فریب دینے کے لیے دنیا کے پاس، اور ان سب سے بچنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے فانی ہونے اور تیزی کے ساتھ زوال پذیر ہونے کے بارے میں اور قیامت کے دن اس کا حساب دینے کے بارے میں غور و فکر کرے کہ جو کچھ ہمیں ملا وہ تو چند دنوں ہمارے پاس رہا، چھن گیا، چلا گیا ہم سے، لیکن اس کا حساب ہمیں ایک ایک پائی کا حساب، ایک ایک سیکنڈ کی زندگی کا حساب ہمیں قیامت کے دن دینا ہے۔ انسان اگر اس کے بارے میں غور و فکر کرے، گہرائی سے سوچے، تو دنیا کے حربے اسے فریب نہیں دے سکتے، اور دنیا کے پرفریب جال میں کبھی پھنس نہیں سکتا۔ امام صادق علیہ السلام جناب لقمان کی نصیحت نقل فرماتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہے۔ فرماتے ہیں، البتہ دو روایتیں، ایک امام جعفر صادق سے نقل ہوئی ہے، ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے اسے۔ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام والی روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہشام ابن حکم جو آپ کے اصحاب میں ہیں ان کو خطاب کر کے فرماتے: یا ہشام، ان لقمان قال لابنہ تواضع للحق تکن اعقل الناس۔ اے میرے لال، ہمیشہ حق کے سامنے تواضع اور انکساری سے پیش آؤ، کبھی حق کے سامنے سرکشی مت کرنا، حق کے مقابلے میں ہمیشہ حق کے مقابلے میں سر تسلیم خم کیے رہو۔ اگر تم نے ایسا کیا، اعقل الناس، تم دنیا کے سب سے زیادہ عقل مند انسان قرار پاؤ گے۔ یا بنی ان الدنیا بحر عمیق، اے میرے لال، یہ دنیا بڑا گہرا سمندر ہے۔ قد غرق فیہا عالم کثیر، اس میں بڑے بڑے اس میں غرق ہو گئے ہیں۔ فلتکن سفینتک فیہا تقوی اللہ، اگر تم اس سمندر سے بخیر و عافیت عبور کر جانا چاہتے ہو، بچ جانا چاہتے ہو غرق ہونے سے، تو اپنے لیے کشتی تیار کرو۔ کاہے کی کشتی ہوگی؟ وہ لکڑی اور میٹل وغیرہ سے بنی کشتی نہیں ہوگی۔ فلتکن سفینتک فیہا تقوی اللہ، اس بحر دنیا میں، دنیا کے گہرے سمندر سے اگر نجات پانا چاہتے ہو تو اللہ سے تقوی کی کشتی بناؤ۔ وحشوها الایمان، اور اس کشتی میں جب سفر کرو گے زاد راہ تو چاہیے زاد راہ ایمان کو قرار دو۔ وشراعها التوکل، ہر کشتی میں ایک بادبان ہوتا ہے جو ہواؤں کے جھونکوں کو مینج کرتا ہے۔ وشراعها التوکل، اس کشتی کا بادبان توکل کو قرار دو۔ وقیمها العقل، اور اس کشتی کا کپتان عقل کو بناؤ۔ ودلیلها العلم، اور اس کے لیے رہنما علم کو قرار دو۔
وسکانها الصبر، اس کشتی کے مسافر صبر ہو، صبر اس کشتی کا مسافر ہوگا، تب تمہیں نجات مل سکتی ہے، ورنہ اس دنیا کے گہرے سمندر میں غرق ہو جاؤ گے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن جندب سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے عبداللہ بن جندب، ہمارے چاہنے والوں کی نظر میں، ہمارے شیعوں کی نظر میں، ہمارے محبوں کی نظر میں دنیا خوبصورت زہریلے سانپ کے مانند ہے۔ وَإِنَّمَا الدُّنْيَا وَإِنَّمَا كَانَتِ الدُّنْيَا عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الشَّجَاعِ الْأَرْقَمِ۔ اور کبھی بھی انسان سانپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے اسے گلے نہیں لگاتا ہے، کیونکہ اگر گلے لگائے گا سانپ اسے ڈس لے گا۔ دنیا ایسی ہی ہے، بڑی خوشنما ہے، یہ سانپ کے مانند زہریلی اور خطرناک ہے۔ عزیز و حقیقت یہ ہے کہ دنیا سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، سانپ سے بھی بدتر ہے۔ سانپ جن لوگوں سے خطرہ محسوس کرتا ہے صرف انہی کو ڈستا ہے، لیکن دنیا اپنے چاہنے والوں کو بھی نہیں بخشتی ہے، انہیں بھی ڈس دیتی ہے۔ انوار نعمانیہ کے مصنف مشہور محدث سید نعمت اللہ جزائری تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باوثوق اور معتبر دوست سے سنا ہے کہ ان کے گھر میں ایک سانپ تھا جس کے چند بچے بھی تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے بچوں سے سانپ کی محبت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک سانپ کی غیر موجودگی میں ایک دیگچی سے اس کے بچوں کو ڈھانپ دیا۔ سانپ جب گھر پلٹا اسے اپنے بچے نظر نہیں آئے تو سانپ دودھ کے برتن کی طرف گیا اور اس میں جو دودھ رکھا ہوا تھا اس میں اس نے اپنا زہر اڑیل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیگچی ہٹا دی، سانپ نے اپنے بچوں کو صحیح و سالم پایا تو وہ دوبارہ دودھ کی پتیلی کی طرف گیا اور پتیلی میں موجود دودھ سے اس نے اپنے کو تر کیا۔ اس کے بعد مٹی میں خوب لوٹ کر دوبارہ پتیلی میں داخل ہوا اور دودھ کو اچھی طرح سے ملیا میٹ کر دیا، مٹمیلا کر دیا تاکہ کوئی اس دودھ کو نہ پیے۔ جب اس نے یہ محسوس کیا کہ ہم نے اس کے بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، غائب کر دیا ہے، مار دیا ہے، تو پھر اس نے ہمیں زہر دینے کی کوشش کی، ہماری زندگی لینے کی کوشش کی۔ لیکن جب اسے یہ پتا چل گیا کہ نہیں، ہم نے اس کے بچوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا ہے، تو اس نے یہ نہیں چاہا کہ اس کا زہر ہمارے بدن میں سرایت کر جائے۔ تو سانپ صرف دشمنوں کو ڈستا ہے، لیکن یہ دنیا اپنے دوستوں کو بھی نہیں بخشتی ہے۔ اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کو ترک کر دیں، نہیں، یہ نہیں کہا گیا ہے۔ ہوشیار رہیں، اس کے عشق میں مبتلا نہ ہوں۔ دنیا کمائیں، حاصل کرے، لیکن حکم خدا کو مقدم رکھتے ہوئے، حلال و حرام کا خیال رکھتے ہوئے اتنا ہی اس دنیا کے قریب جائیں جتنی اللہ نے اجازت دی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حلال طریقے سے کمانے کی کوئی لمٹ اللہ نے مقرر نہیں کی ہے، لیکن ہاں اس کے بیجا استعمال اور اسراف پر بندش ضرور لگائی ہے۔ کمائیں مگر صرف اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے دوسرے بندوں کی خدمت کے لیے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، ان کا پیٹ بھرنے کے لیے، ان کے علاج، تعلیم وغیرہ پر خرچ کرنے کے لیے کمائیں، لیکن خدا کو مد نظر رکھ کر کے کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی قیمت پر گناہ کو شامل نہ ہونے دے حصول دنیا کے لیے، کیونکہ دنیا اتنی قیمتی نہیں ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ دنیا چاہے ہمارے پیچھے پیچھے آئے، ہم کبھی دنیا کو منہ نہ لگائیں۔
ہم بھی ہمیشہ دنیا کو ٹھکراتے رہیں، نظر انداز کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔